یہ بتلا رہا ہے کہ میرے بعد ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ تو آج ہی سے اس کے لیے عزم اور تیاری کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اہم فریضہ مسلمانوں پر متوجہ ہو رہا ہے، اور شعبان المعظم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان امت رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب میں اللہ رب العالمین کی طرف سے احترام کے احکام ہیں، شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کی بہت کثرت فرماتے تھے، روزے پر کثرت رکھتے تھے، اور رمضان اس امت کو خصوصی طور پر بخشش کا بہانہ بنا کر دیا گیا ہے۔ اور رمضان میں دو کام زیادہ ہوتے ہیں، ایک تو روزہ اور دوسرا قرآن کی تلاوت۔ رمضان اور قرآن کا ایک خاص جوڑ ہے، خاص تعلق ہے، اور قرآن حکیم یہ اپنی اسی تاثیر کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مزاج بہت بگڑ چکے ہیں۔ مزاج کے بگڑنے کی وجہ سے اگر قرآن ہم پر اثر نہیں کر رہا تو ہمیں اپنا علاج کرنا چاہیے، نہ کہ قرآن کی تاثیر میں شک و شبہ کرنا چاہیے۔ قرآن اپنی شان و شوکت کے ساتھ اسی انداز کے ساتھ آج بھی موجود ہے، اور ہمارے مزاج بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے روح کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو دو چیزوں سے جوڑا ہے، ایک ہے مٹی اور دوسرا روح۔ مٹی سے انسان کا یہ ذہن جسم بنایا گیا ہے، اور روح روح من امر ربی، اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ روح آسمان کی چیز ہے اور یہ جسم مٹی کی چیز ہے۔ روح کو آسمان سے بنایا گیا اور پھر اس کو اوپر ہی لے جائیں گے۔ مٹی کو زمین سے بنایا گیا اور اسی میں ہی چھوڑ دیں گے۔ منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہی پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے، دوبارہ اسی سے پھر اٹھائیں گے۔ تو جسم مٹی سے بنا، اس کی غذا کا انتظام بھی مٹی سے کیا گیا۔ انسان جب بہ رہا ہے کائنات کے اندر تو اب جتنی بھی چیزیں وہ جسمانی طور پر استعمال کر رہا ہے، اگر آپ غور کریں تو وہ سب مٹی سے بنا ہوئی ہے۔ انسان کے غذا، انسان کے لیے اناج، پھل فروٹ، ان سب کی طاقت مٹی سے آ رہی ہے۔ مٹی کی غذا کھا کر انسان موٹا تازہ صحت مند بن گیا، لیکن جو اس کا روح ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور روح کی غذا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ غذا تو مٹی سے اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن یہ ذہنی جسم کی بڑھوتری کا سبب بنتی ہے، اور روح یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی غذا اللہ کا قرآن ہے، میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا جسم تو کٹ گیا، لیکن روحانی غذا نہ ہونے کی وجہ سے روح کمزور ہو گیا، روح کمزور پڑ گیا۔ اسی وجہ سے جب روحانی غذا ہم نے نہیں دی اپنے روح کو، تو اب قرآن کی تاثیر ہم پر نہیں ہوتی۔ قرآن کی تاثیر، قرآن ہم پر اثر نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے اپنے روح کو وہ غذا دی ہی نہیں۔ جس غذا کی طلب تھی، ضرورت تھی، وہ غذا ہم نے دی ہی نہیں۔ اس غذا کے ساتھ ہم نے روح کو بڑا کیا ہی نہیں۔ اس لیے قرآن جو ہے نا، اب کوئی قاری صاحب قرآن پڑھنے بیٹھ جائے، چند منٹوں کے اندر سبھی جو ہے اونگ میں آ جائیں گے، نیند آ جائے گی، اور وہ غذا اثر نہیں کرے گی۔ اور اگر کوئی گانے والا آ جائے، کوئی سامنے فلم چلا دی جائے، کوئی سامنے ڈرامہ لگا دیا جائے،
کوئی مزہ یا کھیل شروع کر دیا جائے تو ساری رات پلک بھی نہیں جھپکیں اور آنکھیں کھول کر بیٹھیں گے بڑے مزے سے. کیوں کہ ہمارے روح کو جو غذا ملنی تھی وہ ہم نے دی نہیں, اور جس غذا کی ضرورت نہیں تھی وہ دے دی, اور اس کی وجہ سے روح پر مار چڑھ گئی. اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. کہتے ہیں گانے روح کی غذا ہے. گانے جب گائے جاتے ہیں تو ہمارا روح بڑا خوش ہوتا ہے, بڑے مطمئن ہوتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, معزوز ہوتے ہیں. اور جب قرآن کے لیے کہا جائے کہ آؤ قرآن سن لو, قرآن پڑھ لے, تو اس وقت جو ہے نا وہ روح چونکہ کمزور ہے, کمزور کی وجہ سے پھر دل بھی نہیں کرتا کہ وہاں جائیں. اگر جائیں گی تو چند لمحات میں نیند کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہماری جو اصل غذا تھی روح کی, وہ غذا ہم نے دی نہیں, اس لیے قرآن ہم پر اثر نہیں کرتا. ورنہ قرآن کی کیا شان ہے؟ قرآن خود کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن, اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل, کسی پہاڑ پر, کسی پہاڑ پر قرآن اترتے, لرأيته خاشعا متصدعا, وہ خوف خدا سے لرزنے لگ جاتا, کانپنے لگ جاتا. یہ قرآن کی شان ہے. پہاڑ سے مضبوط بھی کوئی چیز ہے؟ پہاڑ کتنا مضبوط ہے, چھوٹا سا پتھر, اتنا سا پتھر 20-20 کلو کا وزن, چھوٹا سا پتھر, اتنا سا پتھر اٹھاؤ بڑی 1 کلو 2 کلو اتنا وزن اور مضبوط. فرمایا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا, متصدعا من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے پہاڑ بھی کانپنے لگ جاتا, لرزنے لگ جاتا, پہاڑ پر اتارا جاتا. لیکن انسان پر اثر کیوں نہیں کر رہا؟ انسان نے اپنے اختیار سے اپنے روح کو طاقتور بنایا ہی نہیں, اس لیے قرآن ایسا نہیں کرتا. لیکن قرآن جب پڑھنے والا صاحب قرآن ہو صلی اللہ علیہ وسلم, جب پڑھنے والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اور سننے والا عمر جیسا جبری آدمی ہو, عمر جیسا بہادر آدمی ہو, اور بھی کفر کی حالت میں قرآن کی تاثیر میں دیکھو. قرآن جب آقا پڑھتے ہیں, آقا نے 3 منصب بیان کیے گئے. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن کا پہلا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پہلا مقصد تلاوت کر کے دکھائیں, تلاوت کر کے دکھائیں کہ کیسے تلاوت کی جاتی ہے, قرآن کو کیسے پڑھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کا پہلا مقصد یہی ہے, یتلو علیہم آیاتہ. دوسرا مقصد ویزکیہم, ان کے اندر کی بیماریاں صاف کر دیں. تیسرا مقصد ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت سنت سکھنا ہے. تو پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیات پڑھ کے سنائیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو کفار وہ اپنے بچوں کو دور کرتے تھے, وہ اپنے مہمانوں کو دور بھگاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ محمد کی زبان سے قرآن نہ سننا, اگر تم محمد کی زبان سے قرآن سنو گے تو قرآن تمہارے دلوں میں اتر جائے گا, تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ گے اور کسی کے نہیں ہوگے. یہ کفار کہتے تھے. بعد سے کوئی مہمان آتا, مہمان کو کہتے خبردار, یہاں ایک آدمی رہتا ہے جس کی زبان میں بڑی تاثیر ہے, جس کی زبان میں بہت بڑے تاثیر بڑے الفاظ ہیں, اگر تو سنے گا تو انہیں کا حکم رہ جائے گا, لہذا اس کی بات نہیں سننی. طفیل بن عامر دوسی یہ ایک صحابی بنے بعد میں. طفیل یہ مکہ کے اندر ہے, ابھی مکہ کے اندر داخل ہو گئے تھے کہ مکہ والے ایک وفد انہوں نے پہلے استقبال کے لیے بھیجا. ایک قوم کے سردار تھے طفیل بن عامر, قوم کے سردار تھے. جب مکہ کے حدود کے اندر داخل ہونے لگے تو انہوں نے کہا بھائی بات سن لے. ہاں جی سناؤ, کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ یہاں ہماری ایک قوم بلادری کا ایک آدمی ہے, وہ عظیم کلام پڑھتا ہے, ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کی بات نہ سننا, اس کے قریب نہیں جانا, اس کی مجلس میں نہیں بیٹھنا. اور پھر میں کیا کروں بھائی, مکے کے اندر تو میں آ گیا ہوں, اور
اپنا کام بھی کر رہا ہے. ایک دن گزرا وہاں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے نماز کے اندر. روئی ہے آخر کچھ نہ کچھ آواز تو چلی ہی جاتی ہے. اس نے کہا یار میں اپنے قوم کا سردار ہوں، بڑا ہوں، لوگ میری بات مانتے ہیں، میں ان کی بات مان کے پھر رہا ہوں. کچھ مجھے خود بھی فیصلہ کرنا چاہیے، کچھ مجھے خود بھی سوچنا چاہیے. ہر بات ان کی تھوڑی مانو. ٹھیک ہے آپ نے کام کر رہا ہوں، ان کا مہمان تو میزبان کا ایسے مطلب باؤنڈ تو نہیں ہو جاتا کہ جو میزبان کا روز بات کرتی. ہاں ان کی باتیں بھی کچھ مانتا ہوں، لیکن آج میں تھوڑا سنتا ہوں کیا کہتے ہیں. رحمت کائنات کی زبان سے قرآن سننا شروع کیا. بس قرآن سننا شروع کیا، اللہ نے دل کی کارا پلٹ دی. قرآن سننے کی دل تھی. پڑھنے والے کون تھے؟ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ فرما بعدد كل ذرة كما تحب وترضى. میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں تو خیر تو اسی قرآن سن رہا ہے. قرآن سننے کے بعد نماز ختم ہوئی. نماز ختم ہونے کے بعد رحمت کائنات چل دیے، پیچھے پیچھے چل دیا، پیچھے پیچھے چل دیا. کہنے لگے کہ آپ کی برادری نے تو مجھے بہت کچھ آیا، لیکن میرے قرآن نے میرے دل کے اندر گھر لگا دیا ہے. مجھے اب اس قرآن کا دیوانہ بنا دیجیے. اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے اپنا وحید بنا دیجیے. اسلام قبول کر لیا. تو قرآن ایک کافر کے دل پر تاثیر کر رہا ہے، کیونکہ قرآن اپنی تاثیر کے ساتھ موجود ہے، اب بھی موجود ہے. اور قرآن نے پھر جب اثر چھوڑا تو پھر سب کو کہہ دیا تمہاری بات اب کوئی نہیں مانوں گا، اب اسی کی بات مانوں گا جس سے تم مجھے روکتے تھے. مسلمان ہو گئے. اللہ نے ہدایت کے دروازے کھول دیے. کفار ایک دن اپنے مجلس لگا کر بیٹھے ہیں. مجلس کے اندر بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں اور عموماً کفار کی مجلسیں ہوتی تھی اس بات پر کہ آج ہم نے مکے کے اندر کیا کام کرنا ہے، کون سا رفائی کام کرنا ہے، حج کا موسم آ رہا ہے وہاں کیا کرنا ہے. لیکن جب رحمت کائنات نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت ان کی مجلسیں بدل گئی. پہلے مجلسیں مکہ کے بارے میں سوچتے تھے، اب سوچنے لگے کہ محمد کے بارے میں کیا کرنا ہے. اب یہ ہمارے اندر آ گئے ہیں، یہ تو دل بدل بڑھتے جا رہے ہیں. دل بدل انہوں نے بڑھنا ہی ہے. اللہ نے محمد کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ جو ان کے پاس آئیں گے وہ بڑھتے ہی جائیں گے اور پھیلتے ہی جائیں گے. یہ پروگرام تو مکہ سے باہر نکالنا تھا. یہ بڑھتے جا رہے ہیں، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے. ایک دن انہوں نے مجلس قائم کی. اس مجلس کے اندر عتبہ، شیبہ، ابو جہل، بڑے بڑے سردار وہ بیٹھے ہیں اور منہ پر سے ایسے پرچھانیاں چھائی ہوئی ہیں. پرچھانیاں منہ پر پرچھانی کے اثرات ہیں. ہاں بھائی جو پرچھان بیٹھے ہو کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ ہم بڑے حیران ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کون روکے، ان کو کون سمجھائے، ان سے کون بات کرے. کوئی بات کرنے والا نہیں. جو بات سننے جاتا ہے وہ انہیں کی باتیں پھر آگے کرنے لگ جاتا ہے. جو وہاں جاتا ہے نا وہ پھر انہیں کے نسخے شروع کر دیتا ہے. ہم کیا کریں، بڑے پریشان ہیں، کیا کیا جائے. عتبہ بولا آج میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ رام کی کیسے باتیں کرتا ہوں. آج میں جاتا ہوں اور میں جا کر وہاں اس سے بات کرتا ہوں. لوگوں نے کہا بندہ تو بات کرنے والا ہے، بڑا چل وہ لسان ہے، تیری زبان پہ یہ چلتی ہے، تو آج جا نہ ذرا. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور ان کو آج اپنا مرید بنا کر لا. اتبا گیا. انہوں نے کہا شام کو پھر مجلس ہوگی، شام کو ہم کارگزاری سنیں گے کہ تم نے آج کیا کارنامہ انجام دیا. اتبا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند رفقا کے ساتھ موجود ہیں، بیٹھے ہیں، مجلس نہیں ہوئی ہے صحابہ کرام کی. وہ دیوانے اپنے شمع کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. شمع کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ محفوظ کر رہے ہیں. رحمت کائنات کی مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں. رحمت کائنات کے جذبوں کے ساتھ ان کے جذبے لگے ہوئے ہیں. وہ بیٹھے ہیں. یہ گیا اور جا کر بیٹھ گیا سامنے، چوکھی لگا کر بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ اے محمد بن عبداللہ، آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے ہماری پوری مجلس پر موقع اور رحمت نازل فرماتے ہیں. تو درود پاک بہت بڑی عبادت ہے. جب بھی میرے آقا کا نام آئے دل و جان سے درود شریف پڑھنا چاہیے. اور جتنا ہم درود پڑھیں گے قیامت کے دن آقا کے اتنے قریب ہوں گے. یہ بات یاد رکھیں. جتنا کثرت سے درود پڑھیں گے قیامت کے دن اتنا زیادہ قرب نصیب ہوگا. اللہ ہمیں بار بار کی عبادت کرنے کی توفیق
عطا فرمائے۔ تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب کوئی جواب نہیں دیا کہنے لگے عرب کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہو؟ ہم آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، آپ کو عرب کا سردار بنا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے اس کی کوئی طلب نہیں، کیونکہ میں صرف عرب کا سردار نہیں، میں عرب اور عجم دو جہانوں کا سردار ہوں۔ مجھے سرداری کی کیا کمی ہے؟ اللہ نے ساری کائنات بنائی ہی میری وجہ سے ہے۔ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ یہ عرب تو چھوٹا سا خطہ ہے، اللہ نے دو جہانوں کا سردار بنایا ہے۔ اچھا پھر کیا چاہتے ہو؟ کیا کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے شادیاں مقرر کر دی ہیں، وہ میری ہو کر رہیں گی، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اور کیا چاہتے ہو؟ کوئی خزانہ لینا چاہتے ہو؟ ہم خزانہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا اس ذات نے اعلان کر دیا ہے اگر آپ جاؤ تو طول پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کے ساتھ لگا دو، جہاں دل چاہے سرچ کرو، کوئی پابندی نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی نہیں پوچھا جائے کہ کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا، یہ تو ہم سے سوال ہو گیا، ہم سے سوال نہیں ہوں گے۔ اچھا پھر لگتا ہے، کہنے لگا لگتا ہے کہ آپ کے دماغ پر کوئی مسئلہ ہے، آپ کے دماغ پر کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو کوئی جنون کی مرض ہے، اور ہم اگر لوگ بڑے سے علمی لوگ جو دم کرتے ہیں ان کو منگواتے ہیں اور آپ کا علاج کرتے ہیں، اس کا خرچہ ہم خود برداشت کریں گے۔ اگر جو ہے نا آپ اس بات پر ایگری ہیں، رضامند ہیں، تو ہم بڑے سے کوئی دم کرنے والا منگواتے ہیں، آپ کو دم کرواتے ہیں، آپ کے جنون کا علاج کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ باتیں کر رہا تھا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی فرمایا کہ اب تو ہی بولتا رہے گا یا میں بھی کچھ بولوں؟ تو ہی بولتا رہے گا یا میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا کہ میں نے بات پوری کر دی، جو چاہتے ہو لے لو، اپنا مشن چھوڑ دو، جو چاہتے ہو کر لو، اپنی اس بات سے باز آ جاؤ۔ جس کے سامنے تم قرآن پڑھتے ہو وہ تمہاری باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، پھر پڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی زبان مبارک سے قرآن نکلنا تھا، قرآن کے الفاظ نکلنے تھے کہ رحمت کائنات نے تلاوت شروع کی۔ فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن اس رحمان و رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کتاب فصلت آیات، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے احکام کھول کر بیان کیے گئے۔ کتاب فصلت آیات قرآنا عربیا لقوم یعلمون، رحمت کائنات قرآن پڑھ رہی ہے اور وہ سن رہا ہے۔ پہلے ایسے بیٹھا تھا، پھر اس نے یوں پیچھے ہاتھ کر کے ٹیک لگا دی، ٹیک لگا کر بڑی توجہ سے رحمت کائنات کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی قاری نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی قرآن پڑھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ رحمت کائنات اپنے مخصوص لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ آنکھیں کھول کر دیکھ رہا ہے جیسے اس کے کیمرے لگائے ہوئے ہوں، بڑے غور سے سن رہا ہے۔ کتاب فصلت آیات قرآنا قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے احکام کھول کر بیان کیے گئے، لیکن اس قوم کو فائدہ ہوگا جو اس کو جاننا چاہیں گے۔ بشیرا ونذیرا، خوشخبری سناتا ہے، ڈر سناتا ہے۔ فأعرض أكثرهم، اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ رحمت کائنات قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ سن رہا ہے، سنتے سنتے قرآن حکیم پڑھتے پڑھتے اس سورت کے آخر میں سے تھوڑا سا پیچھے ایک سجدے کی آیت آتی ہے۔ رحمت کائنات نے وہاں تک 4 ساڑھے 4 رکوع تلاوت کر دی ہے، وہ سن رہا ہے اور سن کر بڑا متاثر ہو رہا ہے۔ دل اس کا بھی بے قابو ہو گیا، جو گیا تھا مرید بنانے کے لیے، دل اس کا بھی بے قابو ہو گیا۔ عتبہ بہت بڑا دشمن اسلام تھا، دشمن اسلام بنا، لیکن ان کو
تانا اور غیر ہم محمد کے مرید بن جائیں، ہمیں لوگ تانے دیں گے، ہمیں لوگ کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بن گئے. صرف یہ اگر ان کے اندر بھی جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نا، بڑے مہربان تھے، بڑے شفیق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھاتے تھے، بچپن میں ساری لاڈ کرایا، ساری سیریں کروائی. لیکن جب ایمان لانے کی بات آئی کیا کہہ دیں گے؟ مجھے آگ ہوتی ہے اس بات پر کہ میں تجھ پر ایمان لاؤں. لوگ کیا کہیں گے کہ آگ کے ڈر سے سردار نے محمد پر ایمان لا دیا، محمد پر ایمان لایا. اب دل تو بگڑ گیا، دل تو بگڑ گیا. لیکن اللہ بھی فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے محبوب، جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت پر لا دیتا ہے. دل تو بگڑ گیا. اب کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ میری بات نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں. گیا شام کو جب پھر میٹنگ ہوئی، اکٹھ ہوا، لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ آگے خطبہ، لیکن اس کا منہ بھی مرجھایا ہوا ہے، اس کا منہ بھی مرجھایا ہوا ہے. اور لوگوں نے کہا میدان فتح کر کے آ گیا، کہنے لگا نہیں، فتح کر کے نہیں آیا، مفتوح ہو کے آ گیا ہوں. اس محمد کو کچھ نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کچھ نہ کہو. اگر عرب پر دوسرے لوگ غالب آ گئے محمد پر تو تمہارا مقصد گھر بیٹھے حل ہو جائے گا. اور اگر محمد دوسرے لوگوں پر غالب آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد تو ہماری برادری کا ہے نا، پھر تو سرداری تمہیں مل جائے گی. اس کو کچھ نہ کہو، اس کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دو، اس کو اپنے ہاتھ پر کچھ نہ کہو، اپنے ہاتھ پر چھوڑ دو. چنانچہ کفار نے کہا عجیب بات ہے، جس کے سامنے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں وہ امریکہ مریدہ بن جاتا ہے. عمر جیسا جلیل القدر ایمان نہیں لائے تو اسلام کے خلاف ہر وقت تلوار ننگی ہاتھ میں لے کر پھرنے والا عمر قرآن کے الفاظ جب اس کے دل پر پڑے تو ایسے رونے لگ گئے جیسے بچہ چیخ چلا کر روتا ہے. ایسے عمر کی چیخیں نکل گئیں. جب قاضی سعید رضی اللہ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے، میں ویسے قاری بول دیا ان کو، قاری کو ان کے لیے میرے سمجھ میں الفاظ بہت کم ہیں، ان کی عزت بہت بڑی ہے، صحابہ ہیں، تو وہ قرآن بولتے پڑھنے لگے. جب بہنوں نے بات دیا وہ قاری صاحب نکلے، آپ نے میرے سامنے قرآن تو لاؤ نا، عمر جیسا پہاڑ قرآن کے سامنے بگڑتا ہوا نظر آتا ہے. فرمایا مجھے پڑھ کے سناؤ. پڑھنا شروع کیا. قرآن حکیم کے الفاظ دل پر ڈسٹر بن رہے ہیں، انجیکشن کا کام کر رہے ہیں. قرآن دل سامنے پڑھ گیا. فرمایا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. قرآن پڑھنے والے وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، الا تذکرۃ لمن یخشی. قرآن تو نصیحت ہے جو ڈرنا چاہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو آسمانوں اور بلند آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں. الرحمن علی العرش استوى. قرآن پڑھ رہے ہیں. عمر بگڑ رہا ہے. جب بہتر پہنچے نا اگلی آیت پر، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. عمر کی زبان سے الفاظ جاری ہو گئے، لا الہ الا ہو. قرآن نے کام کر دکھایا. عمر جیسا پہاڑ بھی پگھل گیا، عمر جیسا پہاڑ بھی پگھل گیا. قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے. قرآن بشرط یہ کہ ہماری روح طاقتور ہو، ہماری روح کے اندر طاقت ہو قرآن کو قبول کرنے کی. ہماری روحیں کمزور ہو چکی ہیں، اس لیے قرآن ہم پر اثر نہیں کرتا. قرآن کی تاثیر دور جا رہی ہے. کیوں؟ ہم نے روح کو غذا دی ہی نہیں. جو روح کی غذا تھی وہ دی نہیں. ہم نے موسیقی کو غذا بنا لیا. اب اس سے مزہ آتا ہے. جب موسیقی سنتے مزہ آتا ہے کہ ماشاء اللہ انڈیا کا گانا، اور کیا 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 گانے چل رہے ہیں، اور کیا کیا وہ سنتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. میں غلط جب گا رہی ہوتی ہے اور ڈانس کر رہی ہوتی ہے تو ہماری آنکھیں ایسی کھلی رہتی ہیں کہ آنکھ پلٹ بھی نہیں
یہ حال ہوتا ہے. روح کو ہم نے دوسری چیزوں سے طاقتور کر دیا اور دیکھتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. یہ ہمارا جملہ بن گیا, اللہ خیر کرے. یہ کچھ بھی جملہ ہے. روح کی غذا تو قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث سے ہم دور ہوئے. اب قرآن کفار پر اثر کر رہا ہے تو مسلمانوں پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ مسلمانوں پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ اب رمضان آ رہا ہے, قرآن کا اس سے خاص جوڑ ہے رمضان اور قرآن. اب پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا قرآن کے ساتھ رمضان میں لگاؤ رکھتے ہیں. نہیں کرتے, ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں بننا ہے, اللہ کی بات کے آگے جانا ہے. اور وہاں قرآن اگر قیامت کے دن ہمارا گربان پکڑ لے گا تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ قرآن کا بھی مطالبہ ہوگا. قرآن یہ سفارشی بھی ہے اور مطالبہ بھی کرے گا. سفارش کرے گا, یا اللہ اس نے میرا حق ادا کیا, اس نے مجھے پڑھا, اس نے مجھے سیکھا, مجھ پر عمل کیا, لہذا اس کو جنت میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جاؤ قرآن کی سفارش کی وجہ سے. اور جس نے قرآن پڑھ کر قرآن کو ضائع کر دیا تو قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا, اس کے خلاف. یا اللہ اس نے مجھے ضائع کر دیا, آج اس کو تم بھی بلا دے, آج اس کو تم بھی ضائع کر دے. تو یہ قرآن بہت بڑا مطالب ہے. یہ فضائل اعمال میں آپ بار بار قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہیں. اس لیے قرآن کے ساتھ دل لگاؤ. قرآن رمضان آ رہا ہے, رمضان میں قرآن کے ساتھ خصوصی وابستگی رکھنی چاہیے تاکہ قرآن جو ہے نا اپنی تفسیر کے ساتھ آج بھی ہم قرآن سیکھیں, سکھائیں, اس کو پڑھیں, پڑھائیں. اس کی زیارت کرنا بھی ثواب, اس کو سیکھنا بھی ثواب, اس کو سکھانا بھی ثواب, اس کو سینے سے لگانا بھی ثواب. اور پھر قرآن مطالبہ بھی کرتا ہے. کیا مطالبہ کرتا ہے کہ یا اللہ یہ صرف مجھے تعویذ بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے, گول گول کر مجھے ملاتے تھے, قانون خیروں کے اپناتے تھے اور محبت کے دعوے مجھ سے کرتے تھے, محبت کے دعوے مجھ سے کرتے تھے. ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں, باتوں پر یہ کرتے تھے, عدالتوں پر پھر مجھے سر پر اٹھا دیتے تھے. ہم نے سر پر قرآن اٹھا کر بات کی. تو قرآن کی عظمت سمجھنی چاہیے. وہ کسی آدمی کو قسم دینی پڑ گئی نا تو اس نے کہا کہ میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں, آپ قرآن اٹھائیں گے. اس نے کہا قرآن اٹھاؤں گا, پہلے مجھے دکھاؤ کہ قرآن ہے کیسا. اور ایک کتاب قرآن کی سامنے رکھ دی. اس نے کہا یہ کون سی بات ہے, یہ تو میں بیج اٹھا لوں گا, یہ کون سی بات ہے. تو ہم نے قرآن کو ایسے سمجھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے مضمون اس لیے بیان کیا ہے کہ ہمارے روح کمزور ہیں, اس لیے قرآن کی تاثیر دور جا چکی ہے. قرآن کے ساتھ دل لگائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ دل لگائیں تاکہ ہمارے روح طاقتور ہوں. پھر جب آپ قرآن پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, کوئی دن کام کریں گے تو آپ کا روح یہاں اٹھ کر رہے گا, پھر آپ کو وہاں یہاں سے اٹھنے کے لیے دل نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.